السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، آپ سے منسوب آپ کی اولاد، آپ کا گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے محترم، مشرف، باعزت اور اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازے، اور اسی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خم کے مقام پر اس چیز کی بھی آگاہی دے دی کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے جس کو تھامے رکھنا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کی اتباع ہدایت اور نور سے بھرپور ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب سے اہل دنیا پر لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے، اور دوسری چیز وہ میرے گھر والے ہیں۔ عطرتی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ سو ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا، سمجھا
تو ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کے ساتھ رویہ، اہل بیت کے ساتھ آپ کا جو شفقت بھرا رویہ تھا، آپ کی تربیت تھی، آپ نے ان سے متعلق جو ارشادات فرمائے اور جو پھر ان کی سیرت ہے، اس سے متعلق ہر مسلمان کو خوب آگاہی ہونی چاہیے۔ اور خصوصاً اس دور میں یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا علم بلند کرتے ہیں، بہت بڑے دعوے دار ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، ان سے محبت کا حکم دیا، ان کو ہر قسم کے شرک اور بدعت کی نجاست سے پاک کر دیا، ان کو پاک صاف ستھرا کر دیا۔ لیکن ہم جو ان کے دعوے دار ہیں، جو ان کی سیرت سے ناواقف ہیں، ہم نے ان کی محبت کو شرک اور بدعات سے ملمع کر کے، اس کے اندر لتھڑ کر ان کی سیرت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنے گھر والوں اور بالخصوص حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، اہمیت اور منقبت جس طریقے، جس شان سے بیان کی، ہم نے اس طریقے کو ترک کر دیا، اس رستے کو چھوڑ دیا کہ جس رستے پر چل کے انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا تھا۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ حضرت علی کو یہ جو مقام بخشا گیا، حضرت فاطمہ کو جو مقام بخشا گیا، حضرت حسن و حسین جو اس مقام پر فائز ہوئے، وہ اس وجہ سے ہے صرف کہ وہ اللہ کے نبی کے اولاد میں سے ہیں یا وہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے ہیں۔ ان کا یہ مقام، یہ مرتبہ صرف نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کے ساتھ جوڑ کر یہ اعلان کر دیں کہ ہم بھی نسلاً اور نسباً وہ سید ہیں یا اہل بیت میں سے ہیں، تو ہمارا بیڑا بھی پار لگ جائے گا، حالانکہ ایسا قطعی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ ضرور عمل کرو، اگر عمل نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا، تمہارے عمل تمہیں جنت تک نہ لے جا سکے، تو تمہارا نسب تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے بعد جس وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ الا مریم بنت عمران، فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم بنت عمران کے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مرتبہ، آپ کا کیا خیال ہے صرف اللہ کے نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملا؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں جھیلی؟ نہیں، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی تعلیمات کی اتباع اور فرمانبرداری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عین مطابق چلنے سے عبارت تھی۔ کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی والا کوئی عمل اور کوئی کام ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کے اوپر موجود تھی۔ آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کی تفصیل مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں تشریف لائے، رات کے وقت ہم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، فَأَيْقَظْنَا، اور پھر آپ نے ہمیں بیدار کیا اور ہمیں کہا کہ اٹھو۔ ہم اٹھے، ہم نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی اور نماز
پڑھنا شروع کیا. آپ وہاں سے تشریف لے گئے اپنے گھر میں. حجرہ آپ کے حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب تھا، حضرت فاطمہ کا حجرہ. جب آپ تشریف لے گئے آپ نے وہاں پر اپنی نماز پڑھنی شروع کی. فلم یسمع لنا حسا، کچھ دیر بعد جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کی نماز ختم ہو چکی ہے، یہ واپس سو گئے ہیں، آپ کو سن گن نہ ملی ان کے نماز پڑھنے کی، تو آپ نے اپنی نماز ترک کی اور وہاں سے چھوڑ کر واپس آپ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے. اور حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے ہمیں جگایا اور کہا قوموا فصلیا، اٹھو نماز پڑھو، کیوں بار بار سو جاتے ہو؟ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. فمن ابغضها فقد ابغضنی، جس کو جو چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے، وہ چیز مجھے بھی ناراض کرتی ہے. ومن احبها فقد احبنی، اور جو چیز اس کو پسند آتی ہے، جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے، وہ چیز مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی لگتی ہے. ان کی زندگی کیسی تکالیف سے بھرپور ہے اور دنیا کی آسائشوں سے بالکل پاک ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دن کسی نے حضرت علی کے لیے کچھ کھانا بنا کر بھیجا. تو حضرت فاطمہ کو بھی اپنے والد سے بڑی محبت تھی اور والد کو اپنی بیٹی سے بھی بڑی محبت تھی. اور یہ دنیا کی سب سے بہترین باپ بیٹی کے درمیان محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کے اندر اولاد کی والدین کے ساتھ محبت اور والدین کی اولاد کے ساتھ محبت کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے. والد اپنی اولاد کے لیے وہ چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اگر آپ سب سے بہترین نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت فاطمہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ اسی طرح میرے گھر کے اندر کو کھانا آیا ہے، فاطمہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازوں کے دونوں چوکٹوں پر رکھا اور اندر جھانک کر دیکھا تو گھر کے ایک کونے میں ایک خوبصورت سا پردہ لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے تو گھر کے دروازے پر پردہ لٹک رہا تھا تو آپ واپس تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ بڑی پریشان ہوئی. حضرت علی تشریف لائے، پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آئے تھے، گھر میں داخل نہیں ہوئے. حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے ہوں اور داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ جائیں. جاؤ پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. حضرت علی آئے اور کہا یا رسول اللہ فاطمہ تو بڑی پریشان ہیں، آپ ان کے گھر سے واپس تشریف لائے؟ کہا ہاں میں آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے گھر کا دروازے پر پردہ ایسا لٹکا ہوا ہے کہ جو دنیاوی آسائشوں کا ایک نمونہ ہے. حالانکہ پردے سے کوئی بہت بڑی دنیاوی آسائش انسان کو نہیں ملتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی مال و متاع کی محبت کے اندر ایسا پڑ جائے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر پردے بھی وہ لٹکائے جو مال کے ضیاع کا واضح ثبوت ہوتے ہوں. لہٰذا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے پردے کی یہ صورتحال ہو کہ اس سے دنیا کی محبت نظر آ رہی ہو. حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی جو مجھے حکم دیں گے میں اس کو بجا لاؤں گی. فرمایا کہ جاؤ یہ فلاں شخص کو ضرورت ہے اس کو دے آؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے آپ کی تربیت اس نہج پر کر رہے تھے جو نبوی منہج ہے، جو نبوی طریقہ ہے اور جو اللہ کے نبی کی شان کے لائق ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی ایسی فضیلت بیان فرمائی جو ان کے علاوہ کسی کی امت کی عورتوں میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی سے زمین میں 4 لکیریں بنائیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کی افضل ترین عورتیں ہیں.
پوچھا کون ہیں؟ کہا مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ امرأت فرعون۔ یہ 4 عورتیں، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت عمران کی بیٹی مریم، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، یہ امت کی یہ عورتوں میں سے سب سے افضل ترین 4 عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور رات کو وہیں پر آرام کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کو حضرت حسین نے اٹھ کر پانی مانگا، پھر حضرت حسن نے پانی مانگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیزے کی طرف لب کے خود اٹھے، آپ نے پانی ڈالا تو پہلے آپ نے حضرت حسین کو دیا، انہوں نے انکار کیا تو آپ نے واپس حضرت حسن کو دیا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں یا رسول اللہ میرے خیال سے ان دونوں میں سے آپ کو زیادہ محبت حسین سے ہے۔ فرمایا نہیں، میں تو حسین کو اس لیے دے رہا تھا کہ اس نے پہلے مانگا تھا۔ رہی یہ بات کہ میرا مقام، میرا مرتبہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کہ کتنا گہرا تعلق ہے، تو سن لو، انی و ایاکی، میں اور تم، وہذین، اور یہ دونوں، حسن و حسین، وہذا الراقد، اور یہ سویا ہوا یعنی علی، قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ میرا یہ جو تعلق اللہ نے تمہارے ساتھ دنیا میں رکھا ہے، یہی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اس محبت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو مقام اور مرتبہ فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ان کی تربیت اس نہج پر ہونی چاہیے کہ اس مقام اور مرتبے کے لائق وہ اعمال کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے کہنے پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی خادم دے دیجئے، غلام دے دیجئے، میں ان سے کام کروایا کروں، میں اکیلے کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ان کے مقام اور مرتبے کے، ان کی شان کے لائق کی ہے۔ پھر ان کو کہا کہ الا اعلمکن بکلمات، اے فاطمہ کیا میں تمہیں کچھ کلمات ایسے نہ سکھلاؤں جو تمہارے لیے کسی خادم سے کہیں بہتر ہیں؟ اور پھر آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات ان کو سکھائے کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر سونا۔ اور پھر اس پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی اتنی پابندی کے ساتھ کاربند رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی رات کو بھی یہ نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ صفین کی رات، جس رات جنگ تھی، اس رات بھی میں نے یہ اذکار نہیں چھوڑے۔ سو عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، بالخصوص آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو الزہرا کا لقب بھی دیا گیا، بطول کا لقب بھی دیا گیا، کہ وہ دنیا کی رغبت سے بالکل پاک صاف تھیں، وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں تھیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گندھی ہوئی تھیں۔ اور اس محبت کا کیا عالم ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری مرض کے اندر تھے تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ آپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ وہ جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر آپ ان کو بوسہ دیتے، پھر آپ ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور فاطمہ وہاں پر موجود ہوتیں تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں اور آپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ اور حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضرت فاطمہ پر اس کی چھاپ اتنی گہری تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام لوگوں میں سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، طور اطوار، طریقوں اور عادات کے اندر اللہ کے نبی کے سب سے مشابہ، سب سے زیادہ ملتا جلتا اگر کوئی تھا تو وہ حضرت فاطمہ تھیں
رضی اللہ تعالی عنہ۔ سو جب وہ مرض کے دوران تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، وہ آپ پر جھکیں، آپ کے چہرے کا انہوں نے بوسہ لیا اور پھر آپ ان کے کان میں کچھ کہنے لگے۔ آپ نے حضرت فاطمہ نے اپنا سر اٹھایا تو وہ رو رہی تھیں، پھر دوبارہ جھکیں، اللہ کے نبی نے ان کے کان میں پھر کچھ بات کہی، پھر انہوں نے سر اٹھایا تو وہ ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو حضرت فاطمہ کو بڑی عقل مند عورت سمجھتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا ہاں ہے تو یہ عورت ہی، کیونکہ یہ کوئی مقام نہیں ہے، یہ کوئی موقع تو نہیں ہے یہاں پر ہنسا جائے، مسکرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید مرض کی کیفیت میں ہیں۔ بہرحال کہتی ہیں وقت گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو میں نے فاطمہ سے پوچھا ہے فاطمہ فلاں موقع پر ایک مرتبہ تم روئی، دوسری مرتبہ تم ہنسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت اس واقعے سے نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے چہرے کا بوسہ لیا، پھر آپ پر جھکی تو آپ نے میرے کان میں یہ کہا، اے فاطمہ اس مرض کے اندر ہی میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو وہ ایک بیٹی کو جو اپنے والد سے محبت ہے کہ جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا والد اس دنیا سے جانے والا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور بالخصوص جب وہ حضرت فاطمہ ہوں تو میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ میں جھکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، اے فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تم ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اس بات پر میں مسکرا پڑی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اپنے والد کا غم ان پر اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی وفات تک کبھی ان کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ یہ اس قدر گہری محبت ہے۔ اب اس فضیلت، اس تربیت اور اس شان کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو، شرک کو، بدعت کو، ہر قسم کی خرافات کو تم سے دور کر دیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاک صاف ستھرا کر دیا ہے۔ الرجس، پلید، ناپاکی، اس کے اندر پہلی چیز شرک ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والو یہ مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرک جیسا بڑا پلیدی والا عمل موجود ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کیا کر دیا ہے؟ صاف کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا بھیجا، حضرت علی اور حسن و حسین کو بھی بلا بھیجا، اور پھر آپ نے ان کو ایک چادر کے نیچے کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب اس خصوصی اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر سب سے زیادہ جس شرک اور بدعت اور خرافات کی جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ کس کے نام پر ہے؟ وہ حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کے نام پر۔ جبکہ فاطمہ سے محبت تب ہے، علی سے محبت کی حقیقت تب ہوگی کہ جب ہم ان کے بابا کے اس دین پر عمل کریں جس دین کے اصل تابعدار ان کی اولاد تھی۔ مثلاً آپ نے 10 محرم گزری دیکھا، سڑکوں پر گئے، آپ نے وہاں پر پانی لگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے گھروں میں کھانے پکتے ہوئے دیکھا، آپ نے سبیلیں دیکھیں، ہر گھر میں دیگ پکتی دیکھی، اور پوچھا کہ یہ کس کے نام پر ہے؟ کس کے نام پر ہے؟ حسین کے نام پر، علی کے نام پر، فاطمہ کے نام پر، ان کی مظلومیت کے نام پر۔
جبکہ یہ حسن و حسین اور فاطمہ کے بابا کا دین نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے شرک کو کوسوں دور کر دیا ہے، اور شرک میں سب سے پہلی اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی اللہ کے ساتھ علی الاعلان کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز جو میں تمہیں کھلا رہا ہوں یہ فلاں کے نام کی ہے، اللہ کے نام کی نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ماتم کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ ان لوگوں کا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے سینے کو پیٹے اور وہ جاہلیت کے کام کرتے ہوئے لوگوں کے اندر نوحی کرتا پھرے، اس کا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اس سے اعلان کرتا ہوں۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ کے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کر کے اگر ہم وہی بدعات کرتے چلے جائیں جس بدعات کے خاتمے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم میں اور اہل جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت کا وہ احترام جس احترام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے دوسری چیز آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ کے گھر والوں میں بنو ہاشم کا خاندان، اس میں سب سے اعلیٰ مقام والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہیں؟ حضرت علی۔ اور جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے بعد اہل عرب کے اندر شرک کے بڑے کاموں میں سے ایک کام وہ لوگوں کی قبروں کی پجاری تھی، ان کی پجاوری تھی، ان کے قبروں پر جا کر پوجا کرنا تھا، ان قبروں کو اپنی شرک کا اڈا بنانا تھا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے سے ان قبروں کا قلقمہ کیا؟ حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو جو بھی قبر زمین سے بلند ہو اس کو زمین کے برابر کر دو، جو بھی قبر پختہ ہو اس قبر کو توڑ کر کچا کر دو۔ حضرت رسول اللہ نے حضرت علی کے ذریعے سے یہ احکامات جاری کروائے، اور حضرت علی نے اس پر من وعن عمل کیا اور ان تمام اعمال کو ریاست کے اندر نافذ کیا۔ سو عزیزان گرامی، اختصار کے ساتھ مختصر بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے لائے ہوئے دین پر محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت میں پنہاں ہے، اور وہ محبت ان کے عمل کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر رات کو گھر میں ان کو اٹھا کر نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ فاطمہ اٹھو نماز پڑھو، تم عمل میں پیچھے رہ گئی، تمہارا محمد کا بیٹی ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور ہم جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نسباً آپ کی نسل کے ساتھ ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آپ کے دین کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اس محبت میں ہم پار ہو جائیں گے۔ ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا پڑے گا جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو اس عمل پر پابند کیا۔ جب آپ اپنی بیٹی کو عمل پر سختی کا حکم دے رہے ہیں تو میں اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے ان موجودہ اعمال کے ساتھ جنت کے حقدار نہیں بننے والے، تا آن کے کہ ہم پر اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہو جائے۔ سو عزیزان گرامی، سب سے زیادہ ضرورت اس دور کی وہ یہ ہے کہ ہم خصوصاً اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں اپنے والدین کے حقوق، ان کا تحفظ، ان کا احترام، ان کی خدمت، اس جذبے کو وہ جذبہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور خصوصاً حضرت فاطمہ کی سیرت کا ایک اور اہم پہلو، وہ کسی بھی عورت کے گھر کے معاملات کے اندر انتہائی ممد اور معاون ثابت ہوگی، کہ ایک مومن عورت کو اپنے گھرانے کو اسلامی اور دینی تربیت اس کی کیسے کرنی چاہیے۔
लेकिन हम सिर्फ़ ज़ुबानी दावेदार हैं उस मोहब्बत के। हमें उनकी उस सीरत से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है और उसका कोई इल्म नहीं है। जिस सीरत की बिना पर, जिस अमल की बिना पर, जिस फ़र्ज़ शनासी की बिना पर, जिस दीन से मोहब्बत की बिना पर अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, अहले जन्नत की औरतों का सरदार करार दिया। सो ये मुकाम और ये मर्तबा इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं आता। इस मुकाम और मर्तबे के लिए अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बाद हज़रत फ़ातिमा के अमाल की बुनियाद पर यह मुकाम और मर्तबा आपको दिया है। सो ज़रूरी है कि हम हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हुसैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत को पढ़ें, उनकी सीरत पर अमल करें, उनको अपने लिए उसवा और नमूना जानें, उनके साथ मोहब्बत करें। और वही मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रूशनास करेगी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमें क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सुरखुरू करेगी, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मुस्तहिक़ बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको बात सुनने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वक़र्न फ़ी बुयूत